بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں کلمے کی دوسری تقسیم، تغیر آخر کے اعتبار سے کہ اس کے آخر میں عامل کے آنے سے تبدیل ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں معرب اور مبنی، دو قسمیں ہیں، ایک معرب ہے اور ایک مبنی ہے۔ ایک معرب ہے اور ایک مبنی ہے۔ معرب وہ کلمہ ہے، اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے یا بدل جاتا ہو۔ اور مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ ابھی مبنی کتنے قسموں پر ہے ہمارے پاس، اور معرب کتنے قسموں پر ہے، اور کون کون سے قسم معرب میں آ رہا ہے، کون سے مبنی میں آ رہا ہے، مبنی کی کتنی قسمیں ہیں، معرب کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر ہر ایک کی تقسیم در تقسیم ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے معرب، مثلا جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ یہ ہو گیا جاء زید، رأیت زیدا، ومررت بزید۔ یہ فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، والفاعل یکون دائما مرفوعا، یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ یہ مفعول منصوب ہوگا، تو منصوب پر دو زبر ہوتا ہے۔ یہ مررت بزید، یہ مجرور ہے تو اس پر دو زیر ہے، تو جاء زید، رأیت زیدا، ومررت بزید۔ جاء عامل ہے، عامل یہ معمول ہے، اور پیش یعنی رفع یہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ عامل جاء، اس کی وجہ سے اس پر یہ ضمہ ہے، اس کی وجہ سے اس پہ یہ ہے، اور مررت با حرف جار کی وجہ سے اس پر زیر ہے، تو یہ با عامل ہے۔ یہاں پر رأیت عامل ہے، یہاں پر جاء عامل ہے، یہاں زید معمول ہے، یہاں بھی زید معمول ہے، یہاں بھی زید معمول ہے۔ یہاں پر رفع اعراب ہے، یہاں پر نصب اعراب ہے، یہاں پر جر اعراب ہے، دال محل اعراب ہے۔ تو عامل کے آنے سے اگر کلمے کے آخر میں عوامل کی وجہ سے، عامل کی جمع ہے، عامل کی وجہ سے بدلے کے بدل عوامل مختلف آ جائے اور تو اس کے اعراب بھی بدل جائے تو اس کو معرب کہتے ہیں۔ اور اگر عامل آ جائے، مثلا جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء۔ تو ابھی یہ ہؤلاء، یہ عامل بدل جاتا ہے، لیکن عامل کے بدلنے سے اس کے اعراب نہیں بدلتے، تو اس وجہ سے یہ مبنی ہے۔ تو مبنی میں عامل کے بدلنے سے اعراب نہیں بدلتا، اور معرب میں عامل کے بدلنے سے آخر میں اعراب بدل جاتے ہیں۔
تو یہ ہو گیا عامل، اس میں بھی یہ عامل، یہ معمول، یہ اعراب اور یہ محل اعراب. یہ ہو گیا اس کا مبنی کے. ابھی ہمارے پاس معرب کے صرف 2 قسمیں ہیں، وہ بھی شرطوں کے ساتھ. نمبر 1 اسم متمکن. اسم متمکن تمکن سے ہے، تمکن کے معنی جگہ دینا، اور وہ اسماء جو اعراب کو جگہ دیتے ہیں تو اس کو اسم متمکن کہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ یہ ترکیب میں واقع ہو، بشرط شیئن کی ترکیب میں واقع ہو، ترکیب میں واقع ہو. فعل مضارع بھی بشرط شیئن ہے، بشرط لا شیء ہے کہ اس میں نون خفیفہ اور نون ثقیلہ نہ ہو. نون خفیفہ اور نون خفیفہ، نون ثقیلہ اور نون جمع مؤنث نہ ہو. یہ 3 چیزیں فعل مضارع میں نہ ہو تو یہ معرب ہے. اس متمکن ترکیب میں واقع ہو تو یہ معرب ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہے یہ سارے مبنی ہے. مبنی کے پہل یہ 3 یہ فعل میں حروف جتنی بھی ہے ہمارے پاس، جتنی بھی حروف ہے، حروف کی کوئی علامت نہیں تھی. اسم اور فعل کی جو علامت ہے اگر وہ نہ پائے جائے تو وہ حرف ہے، اور حروف سب معرب ہے، حروف سب مبنی ہے. فعل مضارع یہ بھی مبنی ہے، فعل امر بھی مبنی ہے. ابھی یہ 2 اسم متمکن بھی مبنی ہے، اسم متمکن بھی مبنی ہے. فعل مضارع بشرط شیئن، بشرط شیئن کہ اس میں نون خفیفہ اور نون ثقیلہ اور نون جمع مؤنث ہو تو یہ مبنی ہے. اگر نہ ہو تو یہ معرب ہے. اس میں جمعی حروف فعل ماضی ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. فعل ماضی اضرب اضربا اضربو اضرب اضربی اضربا اضربنا اضربن. یہ ہو گئی امر کے صیغے. فعل مضارع نون ثقیلہ نہ ہو، نون جمع مؤنث مثلا یفعلن اور تفعلن، یہ نون جمع ہے. یفعلن اور تفعلن یہ نون جمع ہے. اور نون خفیفہ اور نون ثقیلہ جو ہم نے پڑھ چکے کہ نون مشدد جو فعل کے ساتھ لگتا ہے، اور نون مخفف جو فعل کے ساتھ لگتا ہے، نون ساکن، اور نون خفیفہ یا نون ثقیلہ جو مشدد ہے. یہ ہم صرف میں پڑھ چکے ہیں، اور یہی سبق آج کے لیے ہمارا کافی ہے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.